السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اچھا، ہم عورتوں کی ایک بہت بڑی پریشانی ہے، شادی شدہ عورتوں کی، کہ ہمیں 24 گھنٹے فکر ہی لگی رہتی ہے۔ ہم بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں، ہم ہر وقت پریشان ہی رہتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی چیز ہماری مرضی سے نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہمیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مثالیں دینی پڑتی ہے، بہت رونا پڑتا ہے، بہت زیادہ منتیں کرنی پڑتی ہیں اگلے بندے کی۔ ہم عورتوں کی پریشانیاں بھی مختلف ہیں۔ کسی کی پریشانی ہے کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے پریشان ہے، کوئی اپنی ساس سے پریشان ہے، کوئی نند سے پریشان ہے، کسی کو بچے کی فیوچر کی پریشانی ہے، کسی کو بچے کی بیماری کی پریشانی ہے، کوئی اپنے شوہر سے تنگ ہے۔ یعنی ہر عورت کی جو پریشانی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک پریشانی ایسی پریشانی ہے جو ہم سب عورتوں کی جو ہے وہ سیم ہے، وہ ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی پریشانی۔ ہم چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں یا جوائنٹ فیملی سسٹم سے باہر، یہ ایک پریشانی ہماری جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن جو عورتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اپنے شوہروں کے اوپر، اپنے بندوں پہ، ان کو یہ بات اپنے شوہروں کو سمجھانے میں انتہائی تگود و انتہائی جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ اپنے بچوں کی اس زندگی میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جانا ہے۔ مرنے سے پہلے ان کا فیوچر سیکیور کرنا ہے، ان کے لیے گھر ہو، ان کے لیے یہ چیز بھی ہو۔ اچھا، ماں اور باپ دونوں کی اپنے بچوں کو لے کے فکر میں بھی ڈفرینس ہے۔ جو باپ ہوتے ہیں انہیں وہ مستقبل کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں۔ مجھے دوسروں کا تو نہیں پتہ، لیکن جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے وہ ایسے ہی ہے۔ جو شوہر ہوتے ہیں، جو باپ ہوتے ہیں، انہیں کل کی پرواہ بہت کم ہوتی ہے۔ ان کا یہ ہوتا ہے کہ آج صحیح جا رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اللہ جو ہے بہتر ہی کرے گا۔ لیکن جو ایک ماں ہوتی ہے اسے آج کی بھی فکر ہوتی ہے اور اس سے آنے والے کل کی بھی بہت زیادہ فکر ہوتی ہے۔ وہ بہت سوچتی ہے کہ آنے والا کل میرے بچوں کے لیے کیسا ہوگا۔ ایک ماں کی بہت سی خواہشیں ہوتی ہیں، اس کو ہوتا ہے کہ کل جو ہو وہ میرے بچے خوشحال ہوں، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں۔ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، ہم رہیں نہ رہیں، ہمارے بچوں کے لیے یہ چیز بھی ہو، وہ چیز بھی ہو، ہم ایسا کر لیں، ہم ویسا کر لیں۔ لیکن یہ فکر، یہ بات اپنے شوہر کے دماغ میں ڈالنا انتہائی مشکل کام ہے۔ بیویاں چاہے لاکھ طریقے سے اپنے شوہر کو یہ بات سمجھا لیں کہ ماں باپ کے سوا بچوں کی کفالت کوئی نہیں کر سکتا، ماں باپ جیسی فکر اپنے بچوں کی کوئی نہیں کر سکتا، جو محبت، جو پیار ماں باپ نے دینا ہے وہ بچوں کو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا اپنی زندگیوں میں اپنے بچوں کے لیے وہ کر جائیں جو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا فرض ہے، ان بچوں کو ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے اوپر فرض ہے ان کی بہترین پرورش کرنا، ان کے لیے ان کا مستقبل ایسا بنانا کہ کل کوئی بچے یہ نہ سوچے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ماں کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے کبھی کسی کی محتاجی میں نہ آئیں، انہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پہ، ٹھیک ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی جو ہے وہ ایک عارضی چیز ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ وقت کے اوپر جو کام ہو جائے وہی بہترین ہوتا ہے۔ جب وقت گزر جاتا ہے سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہتا۔ بہت سے شوہر ایسے ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم سے تو اپنی بیوی کو نکال لیتے ہیں، اس جہنم سے تو نکال لیتے ہیں، لیکن خود اسی چکرویوں میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم ستم کر دیا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی ہے۔ اب انہیں جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے اور بہن بھائیوں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے مائنڈ کو کلیئر کر لیں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ جس دین کو فالو کرتے ہیں اس کے احکامات کو پڑھیں، اس دین کو اچھے طریقے پڑھیں، جانیں، اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے صحیح کیا ہے یا غلط۔ اسلام جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہی اجازت نہیں دیتا، اسلام میں اس چیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ خیر، اب یہ بات تو ہر بندہ کر رہا ہے، ہر مفتی، ہر عالم نے یہ بات جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ
بیان کی ہے۔ آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھیں، سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا کریں، یہاں شوہروں کے دماغ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ کے، لہٰذا انہیں جو ہے وہ بہت فکر رہتی ہے اپنے پیچھے کی بھی، ٹھیک ہے، پچھلے رشتوں کی بھی۔ میں یہ بات ہرگز نہیں کہتی کہ آپ ماں باپ کو بھول جائیں، آپ بہن بھائیوں کو بھول جائیں۔ رشتے بہت ضروری ہیں، رشتے اس دنیا کا سب سے خوبصورت اور انمول تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ان کا ضرور دھیان رکھیں، ان کے ضرور حقوق ادا کریں، لیکن خدا را اپنے بچوں کے حق مت کسی کو دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی امی کے لیے آپ کے ابو ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے ابو کے لیے آپ کی امی، آپ کے بہن کے لیے ان کے شوہر ہیں، ان کی اپنی فیملی ہے، آپ کے بھائی جو ہیں وہ اپنی فیملی والے ہیں، لہٰذا آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب آپ اپنی بچوں اور اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند ہوں، ان کے مستقبل کی پرواہ کریں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے ماں باپ کو آپ اپنے بچوں کے مستقبل کی پرواہ ہوتی ہے، جیسے آپ کے ماں باپ نے آپ کی فکر کی ہے کہ آپ کا مستقبل ایسا ہو، آپ کا مستقبل ویسا ہو، آپ کے لیے یہ بھی کرنا ہے، آپ کے لیے وہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کے بچے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کی ایسی ہی پرواہ کرنی ہے، ان کے مستقبل کی پرواہ کرنی ہے کہ ان کو کل کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ جو ماں باپ کا حق بنتا ہے ان کو وہ دیں، جتنا ان کو فائنینشلی آپ اپنے آمدنی کے لحاظ سے سپورٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایک فکس رقم رکھ دیں اور ان کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، وہ جو ان کا حق بنتا ہے ان کو ضرور دیں، لیکن اس سے زیادہ خدارہ اپنی اوقات سے زیادہ مت کریں۔ جو آپ کے بچوں کا حق ہے وہ کسی کو مت دیں، آپ کے بچوں کی کل کو کسی نے پرواہ نہیں کرنی۔ کل میں ایک بیان سن رہی تھی سوشل میڈیا پہ ایک مولوی کا، اور وہ بتا رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں ایک محفل کے دوران کسی بندے نے یہ سوال اٹھایا کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بیوی ہے، اور شوہر کے پاس ایک ہی بندے کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا ہے، تو وہ ماں کو کھلائے یا بیوی کو کھلائے؟ تو میں اس کا جواب سن کے حیران رہ گئی۔ مجھے یہی تھا کہ اوویسلی ماں کا ہی ہوگا فرسٹ حق جس نے پیدا کیا ہے، لیکن یقین مانیں اس نے کہا کہ پہلا حق بیوی کا ہے، فرض بنتا ہے شوہر کا کہ وہ اپنی بیوی کو کھانا کھلائے۔ صحیح ہو گیا، احتراماً ماں پہلے ہے، ماں کا احترام سب سے پہلے ہے، لیکن جو فرض ہے وہ اس کے اوپر بیوی کے حقوق زیادہ فرض ہیں کہ وہ بیوی کا حق پہلے ادا کرے۔ ہمارے ہاں سارے واقعات، سارے بیان، ساری احادیث ہی غلط سنائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ لڑکوں کے مائنڈ سیٹ ہی ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم اگر بیوی کی کوئی بات مان لیں گے یا ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائیں گے تو اس سے ہمارے ماں باپ اگر ناراض ہو گئے تو پتہ نہیں ہم سیدھا جہنم رسید ہو جائیں گے، اور ہم کچھ لوگ ہمیں لعنتیں ڈالیں گے یا ہم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ خدارہ میں ماں باپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی، اگر کوئی مجھے سن رہا ہے تو پلیز یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کے بچے اپنے اپنے گھروں والے ہو جائیں، اپنے پاؤں کے اوپر آپ نے اپنے سب بچوں کی فرض ادائیاں کر دی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے ہیں، تو خدارہ انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیں، انہیں اپنے لیے کچھ کرنے دیں، ٹھیک ہے، انہیں ہمیشہ ڈیپینڈ مت رکھیں اپنے اوپر کہ آپ ہی ان کے لیے کریں گی۔ بہت سے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے بیٹے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، ایک بیٹے کو پوری طرح اپنے اوپر ڈیپینڈ کیا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا ہے، اور دوسرا بیٹا جس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، جس کی اپنی فیملی ہے، اس کے اوپر پوری طرح ماں باپ پریشرائز کرتے ہیں، اس کو اوپر پورا بوجھ ڈالتے ہیں کہ تم نے شادی آ گئی ہے یہاں بھی ایسے کرنا ہے، فلاں مر گیا وہاں بھی روٹیاں دینی ہیں، اور فلاں دعوت آ گیا وہاں بھی اتنے پیسے خرچ کرنے ہیں۔ خدارہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ فرق مت کریں، نا انصافیاں مت کریں، اور اپنی اولاد کو ان کے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونے دیں اور انہیں اپنی زندگیوں میں کچھ کرنے دیں، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ کل قیامت والے دن صرف اولاد سے ہی ماں باپ کے حقوق کا حساب نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کتنا ستایا، بلکہ ماں باپ سے بھی اپنے بچوں سے ریلیٹڈ تمام حقوق کا جو ہے وہ برابر حساب لیا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ان کے کتنے حقوق ادا کیے اور ان میں کتنا فرق کیا۔ جن گھروں میں بچوں کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے، بیٹوں کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے، یہ مت بھولیں کہ یہ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے کوئی آخرت والے دن اس چیز سے ریلیٹڈ
کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، پورا اللہ پاک نے حساب لینا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب